أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق الإنسان وشرفه على سائر الحيوان وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب. غالبين على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. سامعین محترم، عاشقان ولایت، مولا امام حسین علیہ السلام کے پروانوں، بخشش کے لیے ایام بہت کم رہ گئے.
اگر انسان چاہے تو یہ 2 دن بھی عاشوراء تک جو ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ پروردگار سے میں دعا گو ہوں یہ نوجوان، یہ اچھے چہرے جو یہاں نظر آ رہے ہیں، اسی طرح روز محشر جب پہلو شکست فاطمہ زہرا عباس باوفا کے بازو اپنے لال حسین کا وہ کرتا جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر گواہی کے لیے لے کر آئے گی، تو اسی طرح وہاں بھی مصائب پڑھنے والی زہرا ہو اور سننے والے ہم مومنین ہوں، اور مولا کا تذکرہ کرتے ہوئے جوک در جوک بہشت بری میں جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور گزارش بھی یہاں کے منتظمین سے کی ہے کہ جو مہمان خصوصاً باہر سے آتے ہیں، جو ہی نوحقانی ہوتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں تبرک کا انتظام ہے۔ آپ سے استدعا ہے کہ تبرک تو آپ کو پتہ ہے اس میں اتنا کمال ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ ایک آدمی چائے نہیں پیتا تھا، بالکل اس سے دور تھا چائے وغیرہ سے، تو جس طرح یہاں تبرکن چائے لیتے ہیں وہ نہیں پیتا۔ ایک دن جب چائے والے نے چائے لے کر اس کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ یہ چائے کھاتا، ایک دم وہ ٹوٹ پڑا اور چائے پینا شروع کیا۔ اس کو کہا ایک اور دے دو، سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہ کبھی چائے پیتا نہیں ہے، آج 2 کپ مجھ سے مانگ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ آج یہ ٹوٹ کر تبرک لے رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کل خواب میں پہلو شکستہ فاطمہ زہرا کو دیکھا ہے، وہ مجھ سے ناراض تھی، مجھ سے منہ موڑ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یا زہرا کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی مسئلہ، آپ یہ تبرک کیوں نہیں رہتی ہے، مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ تو زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کل میں نے اپنے لال حسین کی مجلس کے بعد آپ کو تبرک میں پیش کر رہی تھی، آپ نے لیا کیوں؟ اس وجہ سے میں ناراض ہوں۔ آپ اندازہ کریں جو بندہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر تبرک لاتا ہے، اس ہاتھوں کو زہرا اپنی طرف نسبت دیتی، وہ اس بندے کے ہاتھ نہیں، زہرا کے ہاتھ ہیں۔ اس لیے آج کے بعد میں تبرک کو غنیمت سمجھ کر، خصوصاً آپ جائیں گے جمہوریہ اسلامی ایران اور عراق کی طرف آپ جائیں، دروازے پہ بڑے بڑے پیسے والے کھڑے ہوتے ہیں، خصوصاً زوار حضرات کو پتہ ہے، وہاں اندر سے کچھ، وہاں تو امام کی مہمانی ہوتی ہے، وہاں سے جو گرا ہوا ٹکڑا بھی کہتے ہیں، پلاسٹک دیتے ہیں، اس کے اندر ڈال کر جو آپ سے بچ جائے وہ تھوڑا سا ہمیں لے کر آئیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ یہ تبرک نسبت بہت بڑی چیز ہے، اس سے آپ ضرور، کیونکہ مومنین آپ کے لیے رحمت کرتے ہیں، تو استفادہ ضرور کریں۔ آج پھر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر موقع ملا کہ ہم گفتگو کریں ولایت کے اوپر۔
اس کائنات میں کل کتنے ولی ہیں؟ اب میرے جب نوجوانوں سے 10 بستوں گزارش ہے کہ میرے ساتھ دیں. اب میری بھی حالت جو ہے آہستہ آہستہ خدا کرے انشاءاللہ ابھی تک میں چلا سکتا ہوں. خصوصاً آج کے بعد 5 مجلسیں مسلسل ہو گئی، یعنی 2 دنوں میں ایک اشرہ پڑھتا ہوں. تو ہر انسان ہوتا ہے، لیکن خدا کا فضل و کرم ہے کہ اگر آپ نہ تھکیں تو میں کبھی تھکتا نہیں. کل ولی کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے؟ کون سے ولی ہیں؟ نمبر 1 پہلا ولی کون ہے؟ اللہ. دوسرا ولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا ولی علی. اور جنت کے دروازے پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابی طالب ولی اللہ والفاطمہ امۃ اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ. یہ باقاعدہ یہ سارے یہ عبارت جو ہے معراج پر جا کر رسول نے خود پڑھا ہے. اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کہنے کی حد تک عملاً ان میں سے بہت سے ایسے نوجوان ہوں گے جو عملی طور پر بھی علی کو ولی مانتے ہیں. اور ہم 3 ولیوں کے بارے میں جو تذکر کیا اور 3 مراحلوں سے ہم نے گزرنا. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ میرے خیال میں بھول گئے. پہلا مرحلہ جس سے ہم نے گزرنا ہے کیا ہے؟ پیغام غدیر کو سننا دیکھنا. دوسرا مرحلہ ذرا بلبل کی طرح بولے نا. تیسرا مرحلہ عمل کرنا. یہ کل دین، اس لیے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. علی کی ولایت کے اعلان کے بعد دین مکمل ہوتا ہے. صرف مکمل نہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. پھر اس اسلام سے خدا راضی بھی ہوتا ہے. ولایت سے دین کمال تک بھی پہنچتا ہے اور تمام بھی ہو جاتا ہے. اتمام اور اکمال، اس پر ابھی میں نے گفتگو نہیں کرنی کیونکہ غدیر کے بعد یہ آیت اکمال اور اتمام کی بات. اتمام کس سے کہتے ہیں؟ کمال کس سے کہتے ہیں؟ جیسا مثال کے طور پر حدیث کے سامنے آپ پڑھتے ہیں فلم تملنا، کیا ترجمہ ہے؟ مولا علی آئے، حسن علیہ السلام چادر کے سر کے اندر آئے، حسین علیہ السلام آئے، سب اندر آئے. جب سارے کے سارے مکمل ہو گئے اور جمع ہو گئے، میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھو آپ جمع ہو گئے، آپ
انشاءاللہ مکمل بھی ہوں گے ادھر انشاءاللہ ہم سب مل کر. آپ ایک فرد ہیں، چند افراد کا ایک جگہ اکٹھا ہونا، جمع ہونا. مکمل کس سے کہتے ہیں؟ ایک ہی شے کے چند بکھرے ہوئے اجزاء کا ایک دوسروں سے مل جانا. مثلا یہ ممبر ہے، ان کے پاؤں الگ ہے، جو تختہ اوپر ہے وہ الگ ہے، سائڈوں پر جو قلعے ہیں وہ الگ ہیں، بکھرا پڑا ہے ایک چیز. اور اس کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جوڑ کر جب ممبر بناتے ہیں کہتے ہیں ممبر مکمل ہو گیا. آپ کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سارے ادھر مکمل ہو گئے، نہیں، آپ لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ آپ کا وجود الگ ہے، اس کا وجود الگ ہے، لیکن آپس میں مربوط ضرور ہے. اس لیے حدیث قصہ میں کیوں کہا ہم مکمل ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ہی نور کے بکھرے ہوئے چند پرتوں تھے حدیث قصہ میں، اس لیے تو وہاں تن دامنی کا کوئی شکوہ بھی نہیں ہوتا. ورنہ دیکھیں نا، آپ اندازہ کریں، دخل علی، دخل حسن، دخل حسین، دخل رسول اللہ، دخل فاطمہ، سب کے سب اندر داخل ہو گئے. چادر کتنی تھی؟ ایک چھوٹی سی چادر. زہرا سر چھپاتی تھی، پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں چھپاتی تھی، سر ننگا ہوتا تھا. اتنی چھوٹی چادر تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس چادر کے اندر رسول بھی ہے؟ ایسا نہیں کہ دخل رسول، سر نہیں لگے، پورا داخل رسول داخل ہوا ہے، پورا علی اس کے اندر گیا ہے اجازت لے کر، پورا حسن اور حسین اندر ہے. صرف حسن حسین نہیں، امام زمانہ تک اندر ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چادر ایک کے لیے کم ہے تو ادھر 14 کے 14 اندر کیسے گئے؟ ہاں، یہاں جمع نہیں ہوئے، چادر قصہ کے نیچے مکمل ہوئے. مکمل کیا ہے؟ نور ہے، کیونکہ یہ ہستیاں نورانی ہیں. نور دیکھو نا، ابھی اس وقت کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، یہ کتنے لائٹیں ہیں؟ نور اس وقت اس امام بارگاہ کے اندر پر ہے. اگر ایک اور لائٹ لگا دیں تو نور جو ہے پر ہونے کے بعد چھلک کر باہر جائے گا، نور اندر رہے گا. جتنے بھی نور جلاؤ اندر ظرف وہی ہے، لیکن نور سماتا جاتا ہے. لیکن مادہ میں یہ نہیں ہے. پانی مادہ ہے، گلاس کے اندر ڈال دو، بھر گیا، بھرنے کے بعد اور ڈالو گے تو ادھر سے پانی چھلک جاتا ہے. مادہ چھلکتا ہے، نور چھلکتا نہیں ہے. نور ظرف جتنا بھی چھوٹا ہو آتا جاتا ہے، سماتا جاتا ہے، اس کو نور کہتے ہیں. جو آ کر چھلک جاتا ہے اس کو مادہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس چادر کے اندر نور آیا تھا. اب 14 کے 14 نور. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ادھر حسن اور حسین 2 تھے، باقی امام تھے یا نہیں تھے؟ کیا دلیل ہے؟ جب جبریل نے پوچھا تھا من ہم، میں اس طرف گیا ہوں، میں ادھر آنا چاہتا ہوں، من ہم تحت الکسا، کسا کے اندر کون ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ ہم فاطمہ تو، سب سے پہلے فاطمہ کا نام، وہ ابوہا وہ بعلوہا وہ بنوہا. اگر 2 حسن اور حسین ہوتے تو ابنان ہوتا، تسنیہ کا لفظ استعمال ہوتا، 2 حسن اور حسین. بنو جمع کسے گا ہے، جمع 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زہرا کے امام زمانہ تک سارے بیٹے اندر ہیں. وہ اگر نہ آئے تدہیر سے یہ خارج ہو جائیں گے. بنو، بعض لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین بھی اندر ہے. نہیں، سارے بیٹے ہیں، 12 کے 12 بیٹے اندر ہیں، لیکن ان کا نور مکمل ہوا ہے. فلما اکتملنا جمیعا، جب ہم مکمل ہو گئے. کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے ایک نور کے الگ الگ. اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور سے ہیں، انا وعلی من نور واحد. اب کہتے ہیں یہ نور تقسیم ہو کر بدلے. رسول کا نور جب شک ہوا ہے
تو 7 زمین 7 آسمان بنے ہیں رسول کا نور. علی کا نور جب شک ہوا ہے تو لوح و کرسی بنی ہے. امام حسن کا نور جب شک ہوا ہے تو لوح و قلم بنے ہیں. اس لیے لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر تو نہ ہوتا تو افلاک، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے نور سے افلاک بنے ہیں. اس لیے رسول افلاک سے افضل ہے. علی کس سے افضل ہوں گے؟ عرش و کرسی سے. امام حسن کس سے افضل ہوں گے؟ لوح و قلم سے. افضل ہے. اور فاطمہ زہرا جس کا نام زہرا ہے، زہرا کا معنی کیا ہے؟ چمکنے والی، چمکنے والی. اس لیے کہتے ہیں کہ جب مغارب اور مشارق میں تاریکی چھا گئی تو اس وقت دعا کیا پروردگارا، ملائکہ نے کہا پروردگار یہ تاریکی چھا گئی ہے اس کو نور میں تبدیل کر. تو خدا نے ایک نور پیدا کیا، اس نور سے ایک دوسرے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کو ملانے کے بعد روح کا اضافہ کیا، اس سے زہرا بنی ہے. اور زہرا کی وجہ سے مشارق اور مغارب چمک اٹھے ہیں. کیونکہ میں گیا اس طرف. یہ ولی ہے 3، اور ہم نے 3 مرحلے جب تک طے نہیں کریں گے اس وقت تک غدیر کے بارے میں قصیدے پڑھنا، فضائل پڑھنا، کل قیامت کے دن ہمارے لیے کوئی کام بولو آئے گا نہیں آئے گا. کیوں؟ ہم نے 3 مرحلوں سے گزر کر ہم نے بھی مکمل نہ کرنا ہے. کہنے سے دعا میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، جب لوگ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا کہنا کافی نہیں ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے. غدیر کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے. اور یہ ولی کس کے ہے؟ آواز ذرا کریں تاکہ میں بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تینوں کے تینوں ولی کس کے ولی ہیں؟ کن کے ولی ہیں؟ ہاں نا، اللہ ولی الذین. جب اللہ مومنوں کا ولی ہے تو رسول بھی مومنوں کا ولی ہے، علی بھی مومنوں کا ولی. مومن کون ہے؟ جو من کنت مولا فہذا علی مولا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مومن ہے. اس کے علاوہ دوسرے مومن مسلم ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہے. جب اعرابی نے کہا تھا میں نے ایمان لایا تو وہاں ٹوک کر کہا قرآن میں موجود ہے، یہ کہو کہ میں نے اسلام لایا، یہ مت کہو کہ میں نے ایمان لایا، کیونکہ ابھی تک ایمان آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. ایمان اس وقت دل میں داخل ہوتا ہے جب کوئی مولا کائنات علی سے منصرف ہوتا ہے. علی کے بغیر ایمان مکمل، دین مکمل، اسلام مکمل. خدا لاکھ لاکھ شکر ہے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہوں گے یہ خود ایک کرامت ہے، جگہ بہت بڑی جگہ بن جاتی ہے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آج جلد سے جلد ہم تک پہنچاؤں.
ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب ولی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو آپ مومنین کا ولی ہے، لیکن ولی ہونے کے بعد ایک اثر رکھتا ہے ولی۔ کون سا اثر رکھتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ ولی ظلمات سے نور کی طرف حکم کرتا ہے، امر کرتا ہے، معروف کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، کر کے ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کوئی ظلمات میں ہے تو اس نے اب تک ولی کو مانا ہی نہیں۔ جب ولی کو مان لیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ظلمات سے نور کی طرف نکلا ہے۔ اب آپ کو آپریشن کر کے مکمل طور پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ظلمات ہے کیا، ظلمات کس سے کہتے ہیں۔ آج میں اس بات پر وارد نہیں ہوں گا، صرف اتنا ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ قاسم علیہ السلام گزر رہے تھے بشر کے دروازے سے۔ بشر نامی ایک بہت بڑا شخص تھا۔ دیکھا کہ گانوں کی آواز آ رہی ہے، گھر سے گانے بج رہے ہیں۔ امام ذرا کھڑے ہوئے، نوکر کو بلایا، بلا کر کہا کہ یہ گھر کسی غلام کا ہے یا آزاد ہے؟ یہ گھر کسی آزاد شخص کا ہے یا کسی بندے کا ہے؟ بندہ غلام کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو خود کئی غلام رکھتا ہے، اس کے کئی نوکر ہیں۔ مولا نے کہا واقعی آپ نے ٹھیک کہا، اگر یہ بندہ ہوتا تو اتنا آزاد نہ ہوتا، واقعی یہ آزاد ہے۔ اگر اپنے آقا کو یہ آقا مانتا، ولی کو ولی مانتا، تو اپنے مولا کے فرمان پر عمل کرتا۔ اب عمل نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ گانا سن رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ علی اس کا ولی۔ بس مولا کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ایک آقا اور ایک غلام ہوتا ہے، غلام اپنے آقا کی ساری باتیں مانتا ہے، کہا واقعی یہ آزاد ہے۔ یہ خبر جب بشر کو پہنچ گئی، وہ سمجھ گیا، اس کے بعد اس نے توبہ کیا اور اس کو ہدایت ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے گانا سننے والا علی کا عاشق نہیں۔ اب گانے پر میں گفتگو میں نے کرنی ہے۔ جو ہمارے اکثر لوگ گھروں میں ٹیلی ویژن، نیٹ، جو آج کل کے وسائل ہیں، اس میں ان چیزوں کی طرف وہ متوجہ ہیں، اور بعض دفعہ تو موسیقی اتنی عام ہو چکی ہے اس معاشرے میں کہ دینی محافل میں بھی ہم موسیقی سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ان کو کیا پتا روح کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہے۔ گانا سننے والا کہ جب جو بھی گانا سنتا ہے نصف عمر کم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ اگر 50 سال کا ہے 25 سال میں مر جاتا ہے۔ اس وقت یورپ میں ان کی فہرست تیار ہو گئی ہے جو موسیقی کی وجہ سے مر چکے، ان کے نام بھی انشاءاللہ کبھی میں بتاؤں گا۔ مفکر، بہت بڑا مفکر آغا جعفری نے بہت سارے نام نوٹ کیے ہیں، جو بتایا ہے کہ یہ موسیقی دان اس طرح یہ جلد سے جلد مر گئے ہیں۔ آج میں اس پر وارد ہو جاؤں گا۔ یہ تیسرا مرحلہ عملی مرحلہ ہے۔ اس سے اگر کوئی دور ہے تو سمجھ لو کہ پھر ہمارے نعرے کام نہیں آئیں گے۔ آئیے ہم اس مسئلے کو پہلے طے کریں کہ دنیا کے اندر یہ جھگڑا ہے۔ شیعہ نے حیدر کرار کو قتل کرتے ہیں، ان کو مارنا ثواب ہے۔ بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ ایک دعا کر رہا تھا، ایک مریض تھا دہشت گرد،
کہتا پروردگارا مجھے ٹھیک کر، میں نے 4 امام رضا کے زوار کو قتل کیا ہے، اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں نظر کرتا ہوں 4 اور کو ماروں گا. نظر کرتا ہے اپنے ٹھیک ہونے کے لیے، شفایابی کے لیے. کیا وجہ ہے؟ کیا دشمنی ہے ہم سے؟ اور علی جو فرماتے ہیں ما زلت مظلوما، میں پیغمبر کے زمانے میں بھی مظلوم تھا، اب بھی میں مظلوم ہوں. کیوں کہہ رہا ہے؟ ان کے میں مراحل کل میں بتا رہا تھا. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ دعوت ضلع شیرہ. دعوت ضلع شیرہ میں کیا ہوا؟ سارے رشتہ دار روٹ کر چلے گئے. علی نے اعلان کیا اسلام کا، اس کے بعد گٹھلیاں مار مار کر رسول کا دفاع کیا. جتنوں کو ڈیر کیا، خود پتھر کھایا، لیکن رسول کو بچایا. اب دشمنی کی اسباب میں بتا رہا ہوں. بستر رسول پر علی جان جی آپ میرے بستر پر سوؤ گے؟ بالکل میں تیار ہوں. وگرنہ 40 قبیلے کے سردار آ کر ننگی تلواروں سے پیغمبر اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. علی بستر رسول پر سو کر رسول کو بچاتا ہے. 3 قاتلوں کو، جو کل میں نے بتایا نا آپ کو بتایا، 3 قاتلوں کو کس نے مارا؟ وہ کس کے قاتل تھے؟ اس کے قاتلوں کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ وحی کے ذریعے. لیکن کوئی تیار ہوا نہیں. اسلام کے بڑے بڑے ٹھیکیدار موجود تھے، لیکن وہ اس کام کے لیے تیار، جواب تک نہیں دیا رسول نے. پھر وہاں رسول کو کس نے بچایا؟ علی. جنگ بدر میں کتنے فوجی تھے؟ 313. اور اس میں ملائک بھی آئے تھے، جس میں قرآن میں ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی ملائکوں کے ذریعے. اندازہ کریں بدر کے جتنے کمانڈر تھے علمبردار، اس کو علی نے قتل کیا. مسلمان اور ملائک مل کر نصف کفار کو مارا، اور علی نے اکیلے نصف کو مارا. ایک دفعہ کی جنگ صفین میں ملک اشتر کا خوش ہوا تھا. مولا نے 100 کو قتل کیا تھا، ملک اشتر نے 99. کہا کہ مولا بس میں اور آپ میں ایک کا فرق ہے. ملک اشتر تھا تو بہت عظیم ہستی، میں نے 99 کو قتل کیا ہے اور علی تو نے 100 کو، ایک درمیان میں. تو مولا مسکرا کر فرماتے ہیں اشتر زیادہ خوش فہمی میں مت پڑو، اگر تمہاری طرح میں قتل کرتا تو شاید اس میدان میں کوئی بھی زندہ نہ ہوتا. میں دیکھتا ہوں 100 پشت تک اس کے نسل سے کوئی اچھا بچہ پیدا ہونے والا ہے، سر سے پاؤں تک پرکھ کر میں مارتا ہوں. جو سامنے آتا ہے اس کو نہیں مارتا ہوں. آپ تو جو بھی سامنے آتا ہے اس کو قتل کر کے 99 مارا. میں 100 پشت تک اس کی نسلوں کو دیکھ کر مار کر 100 کو مارا ہے. یہ بھی ایک پیغام ہے. ملائک کائنات نے جنگ بدر میں ملائک اور مسلمان مل کر جتنا مارا تھا، اتنا ایک علی نے قتل کیا. اور جو ملائک آئے تھے وہ سارے بھی کس شکل میں آئے تھے بتائیں؟ مولا علی کی شکل میں. انہوں نے اپنی شکل تبدیل کی تھی مولا علی کی شکل میں. خود کفار حیران تھے، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، ہر طرف سے علی. کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب امام خمینی پیرس میں گیا تو وہاں بھی 200 خمینی نظر آئے تھے. یار بتائیں آپ کو، پیرس میں جب ایک انٹرویو لینے کے لیے اندر گئی امام خمینی سے، بے ہوش ہو گئی وہ عورت. امام نے کہا کہ پردہ پہن کے رہو، تو اس نے پردہ کیا. انٹرویو کرنے کے لیے اندر آ گئی تو اس کے 200 خمینی اس کی طرف ہنس رہے تھے، وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گئی.
یعنی امام خمینی مولائے کائنات کے ایک ادنا سا کہتا ہے میں نوکر ہوں، غلام ہوں. غلاموں کی یہ حیثیت ہوتی ہے. جیسے اب وہ تو خمینی تھے، چھوڑے خمینی کی وہ بات ہم نہ کریں. ہم ایک عام نوجوان کی بات کریں. کتنے سال، 12 سال کا ایک نوجوان ہے ایران میں، ایران عراق کی جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے، وضو کرنے کے لیے لوٹا لے کر گیا ہے. لوٹا اتنے میں عراقی کمانڈوز نے گھیرے میں ڈال دیا سب. کمانڈو جب قریب آئے اس نے لوٹا اٹھایا، یا علی مدد کہہ کر لوٹے سے ان کی طرف مارنے کی جو ہے کوشش کی. وہ سارے کمانڈو ایسے کانپتے ہوئے اپنے اپنے ہتھیار کو پھینک کر ڈر گئے تھے. سمجھ گیا کہ یار بچہ یہ سارے ڈر گئے، چلو آگے. سب آگے لائن پھرے اور کہتے کان پکڑو، کان پکڑ کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب وہ ایرانی جو وضو کر کے نماز پڑھتے حیران ہے کہ عراقی تقریباً 20 کمانڈوز ایک بچہ لوٹے لے کر آ رہا ہے اور پیچھے یہ آگے جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. اور بھگا کر جب سامنے لایا تو پوچھا آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ بچہ ہے پیچھے لوٹا لے کر وضو کے لیے گیا تھا. تو کہتے ہیں نہیں، لا یہ کوئی لوٹا نہیں تھا. جب اس نے ایسا کیا، ایک علی ہم نے سنا، اس کے بعد دیکھا اس بچے کے ہاتھ سے ایک اژدہا ہماری طرف گرا رہا ہے. نعرے حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند تر صلوات. اب کہاں ہم مولائے کائنات کے فضائل پڑھیں؟ ادھر دیکھیں جو لبنان کے اندر حزب اللہ ہے نا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ حزب والوں کے پاس طاقت کیا ہے؟ یہی ولایت ہے. یقین کریں ولایت جو 3 مراحلوں سے گزر کر سامنے آئے ہوئے. بس ایک دفعہ وہ نوجوان کہہ رہا کہ زیر زمین مورچے بنا کر ہم اندر چھپتے تھے، باہر آ کر ان کو میزائل لا کر واپس اندر چھپتے تھے. جو ہی اسرائیلی ہمیں دیکھتے تھے تیز ترین راکٹوں سے ہٹ کرتے تھے، ہمیں مار دیتے تھے. کہتے ایک دفعہ ہم باہر آئے تو انہوں نے اسرائیلیوں نے دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد اوپر سے ایک تیز ترین میزائل ہماری طرف انہوں نے چھوڑا. اب کہیں جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا. وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ 3 دفعہ میں نے یہ آواز کی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. 3 دفعہ میں ابھی کہہ کر ختم نہیں کیا تھا. کہتے 2 ہاتھ فضاؤں میں ظاہر ہوئے اور اس میزائل کو پکڑ کر 3 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. اور پھینکنے کے بعد میں حیران ہوا، میزائل کے ٹکڑے میرے آس پاس گر رہے تھے. ہاتھ میں نے 2 ہاتھوں کو دیکھا جو میزائل کو ہوا میں پکڑ کر اس نے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاش پاش کر کے پھینک دیا. میں حیران دیکھ رہا تھا اے ہاتھ یہ کس کے ہاتھ ہے؟ تو وہاں سے کہتے اس نوجوان کو لبنان میں آواز آئی کہ تو مجھے نہیں جانتا، تو جس کو پکارا تھا وہ ہے علی آیا. خدا جزا دے. آج آپ نے امام زمانہ کا دل شاد کیا. ہمارے ان نعروں میں اتنا دم کم کیوں نہیں ہے؟ بس اتنا فرق ہے
کہ ہم بھی اگر ان 3 مرحلوں سے گزر کر ایک دفعہ علی کو پکارے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کوئی بگاڑ نہیں سکتی ہے. لیکن صبح بغیر نماز کے انگڑائی لے کر یا علی 9 بج گئے تو پھر وہاں سجدے کے بغیر پھر وہ علی کیا کرے گا؟ کیا بہت چرس پینے کے بعد آنکھیں سرخ ہیں یا علی یہ علی کیا کرے گا؟ جب قرآن ثابت گونگے قرآن پر بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں تو نجس زبان سے یا علی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امکان ہے؟ بولتا ہوا قرآن بغیر وضو بغیر نماز بغیر پتہ نہیں ملنگ بنے ہوئے ملنگ ننگا پیر کوئی ننگا بھی پیر ہوتا ہے جی مانسرے میں آپ کی معرفت بہت ضروری ہے. میں نے کہتا ہوں وہ خدا کا اچھا مخلوق ہوگا وہ میں الگ بات لیکن وہ تو کتے کو بھی کوئی ظلم کرے نا کتے پر بھی اس پر بھی غضب خدا کا غضب نازل ہوتا ہے وہ بھی ایک حیوان ہے. میں نے کل شاید میں نے بتایا تھا کتے کو بتایا تھا میں نے جو اپنے کو سرپ آیا دیا تھا نہیں بتایا آپ میرے خیال میں ہمارے بہت بزرگوار استاد بتاتے ہیں بہت غریب تھے گھر والے ہم پریشان تھے. ایک دن میں نے سرپ آیا خرید لیا باہر سے سرپ آیا جو گھر کے لیے تو راستے میں آتے کتا تھا بہت بھوکا پریشان تھا. میں نے سرپ آیا اس کے سامنے ڈال دیا اس نے کھایا اور اتنا کیف کیا اس نے کہ کہتے کوئی ہڈی بھی اس نے نہیں چھوڑا ہڈیوں سمیت کھا کر میری طرف ایک نگاہ کی کتے نے یعنی شکریہ ادا کیا اپنے اس گنگی زبان سے. اور میں کہا کہ گھر میں جا کر بیوی کو کیا کہوں میں تیرے بھائی کا وعدہ کر کے آیا ہوں. راستے میں بیوی سے ڈر رہا تھا بعض بیویاں بہت خطرناک ہوتی ہیں نا لیکن یاد رکھو ایسے بیویوں کا پھر ساتھ دینا بھی بہت ہی انسان عارف بیویوں کی وجہ سے بولتا ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بڑے عارف کے گھر گئے بہت بڑا عارف تھا. یہ قصہ مجھے یاد دلانا ہے جو کتے والا نا بعد میں یہ چھوڑ کر میں بھول جاتا ہوں اور کیونکہ یہ آیات آگے یہ بتاؤں گا تو یہ بھول جاؤں گا اس لیے یہ آپ نے یاد کرنے آگے. ایک عارف کے گھر گئے تو دروازہ نوک کے اندر سے ایک بیوی عورت آئی جس کے بعد تو کچھ باہر کے اس طرح دوپٹوں پر ڈال کر آئے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا صاحب کا گھر ہے یہ؟ جی ہاں. آغا صاحب کہاں ہیں؟ پتہ نہیں کہاں مر گئے. تم بھی مر جاؤ آغا بھی مر جائے. گالیاں شروع کی. تو کہا تم کون ہو؟ کہا اس بدبخت آغا کی بیوی ہو. تو یہ مایوس ہو گئے بھائی اس کی بیوی اتنی عجیب سی ہے. بعض لوگ یہ آپ سے 10 بستہ گزارش ہے بعض لوگ کسی اور پر اپنے پیغمبر کے بیٹے سے نوح پیغمبر کے اوپر کھچڑ اچھانا اچھی بات. بیٹا تو ہو گیا تو ہے وہ بھی عوام ہے نا گیا پیغمبر تو وہ بھی نہیں تھا. یہ مایوس ہو گئے کہ بھائی اس کی بیوی ایسی ہے جیسے دروازے میں کتے کسی نے باندھا. نہیں اس عارف کے پاس جانا ہی نہیں. واپس آ گئے راستے میں وہ عارف مل گئے. السلام علیکم. کیسے؟ وعلیکم السلام. اب مجھے پتا آپ میرے پاس ہے عارف ہے نا وہ جانتے ہیں. ہاں انہوں نے کوشش کی ادھر ادھر ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی. اس نے آقا نے کہا نہیں مجھے پتا ہے آپ میرے پاس ہی آئے تھے کیوں ناراض ہے؟ کہا کہ کیا کرے کوئی چڑیل بیٹھی ہوئی تھی آپ کے دروازے پہ تو انہوں نے گالیاں دی تو آپ سے بھی صاحب کے ساتھ ناراض ہو گئے ہیں اس لیے واپس آ گئے. کیا خبر تھا میرے بیوی کے بارے میں کچھ مت کہو اس کی وجہ سے تو آج میں عارف بنا ہوں. یہ اور حیران ہو گئی یار بیوی کی وجہ سے یہ کیسے عارف بن گئے. کہا کہ خدا نے مجھے عارف اس لیے بنایا کہ ایسی ایک دن آپ برداشت نہیں کر سکے. میں تقریباً 40 سال سے اس کو برداشت کر رہا ہوں. خدا نے کہا تو نے ایسی بیوی برداشت کر کے اس کو طلاق نہیں دیا ہے میں تجھے عارف بناتا ہوں. دیکھو نا خدا کہاں سے بعض دفعہ ایسی
زبان دراز بھی باعث رحمت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ہمارے ہاتھ جلدی، اور خصوصاً گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو مجھے کل ایک آدمی میرا وہ کہتا ہے اگر صاحب آپ لوگ بیوی کو مت چڑھائیں گے، عورتوں کو بیوی کو مہینے میں ایک دفعہ نہیں مارتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی. میں نے کہا یہ غلط ہے، یہ مومن کا کام. بیوی پہ ہاتھ اٹھانا سمجھ لو کہ اس نے ولایت سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے، اس پہ ہاتھ نہیں، دامن ولایت سے ہاتھ اٹھایا. اب میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں عملی میدان کی طرف آؤں گا تو میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا. اگر بیوی گھر میں کہے میں دودھ نہیں دیتی ہوں، فی دودھ 500 روپے کرایہ دے دو، آپ پر واجب ہے کہ آپ 500 روپے دے کر بچوں کو دودھ پلوائیں. کام نہیں کرتی ہوں نہ کریں، آپ نوکر لا کر کام کریں، جائز. ایسا نہ ہو کہ آج گھر میں ہی مسائل خراب ہو جائے. میں اس لیے ساری چیزیں ہم نہیں بتا رہے. شران تو یہ ہے زبردستی کپڑے دھلانا، کام کرانا. ایران میں ہوا تھا، یہ ہوا ایران میں یہ ہوا کہ ایک لڑکی بھی تھی، وہ بھی عالمہ تھی، وہ بھی عالم تھا، استاد نے شادی کرایا تھا. کرانے کے بعد میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں تاکہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ میرے منہ سے نکل گیا ہے، وہ نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی ہے. تو وہ بھی عالمہ تھی، یہ بھی عالم تھا، تو انہوں نے کھانا نہیں پکایا، مدرسے سے آتا تھا. آنے کے بعد بیوی جو ہے نا وہ اس طرح بیٹھتی تھی کتاب لے کر، وہ بیچارہ کتابیں رکھ کر پھر روٹی پکا کر، لا صاحب کی بچی جو ہے نا وہ آتی تھی، آ کر دسترخوان پہ کھانا کھا کر پھر پیچھے جاتی. وہ پھر برتن بھی دھو کر استاد سے کہا یار عجیب سی بیوی، آپ کوئی ان پڑھ لے آتا تو ہم زبردستی کچھ کام کرے، وہ بھی پڑھی لکھی ہے، جب میں کچھ بولتا ہوں تو وہ آ کر حدیث دکھاتی ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. تو آپ استاد یہ میرے لیے مسئلہ، استاد نے کہا میں حل بتاتا ہوں، اس کا حل بہت اچھا حل ہے. اب آج جا کر کہیں کہ اپنے گھر میں جائیں گے نا، جا کر بہت خوش خوش ہنسے کہے لگائے تو بیوی پوچھے کہ کیا کیوں ہنس رہے ہو، وجہ کیا کہتے ہیں، جس کے ساتھ میری پہلی عاشقی ہوئی تھی نا وہ مل گئی ہے، بس اتنا کہو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہنسا. انہوں نے پوچھا، اس نے یہی کہا کہ میں کیا ہوں. وہ کہا تم اسلام میں جو جائز ہے تم کرو، اسلام میں 4 دائمی ہے وہ میں کرتا ہوں، اور دائمی ختم ہو گئے تھے انقطاعی شروع کرتا ہوں. آپ کے لیے کیا، میں بھی اسلام والی باتیں کرتا ہوں، تم آپ بھی اسلام کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کریں، دونوں ہم برابر ہیں. وہ تو سمجھ گئے وہ کر سکتے ہیں شادی. تو دوسری مرتبہ جب وہ مدرسے سے آیا تو سارا دسترخوان بچھا کر قسم قسم کے کھانے لگا کر کہتے کہ فرما. دل میں کہا اس طرح کیوں نہیں مرتی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے خدا نے پھر وہ نظام بھی بتایا، اگر کوئی گڑبڑ کرنا چاہے تو عورت کے لیے یہ دوائی ہے، اور لے آؤ کہتے نہیں میں سارا کام میں کرتی ہوں. پھر آپ کو پھر زبردستی کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. خدا نے نظام بہت خوبصورت بنایا، یقین کرو بہت خوبصورت بنایا. میں اپنے ہدف سے نکل گیا، میں اس طرف جانا چاہتا تھا کہ علی، آپ دیکھا میں بھول گیا، اس لیے میں نے پہلے حجت تمام کیا. صرف آئے والے ہاتھ بات یہاں چل رہی تھی، بیویوں کی بات آئی تو میں نے ادھر سے ادھر میں گیا. تو جب کہا کیا کہوں، میں کہا پھر ٹال مٹول کرتا ہوں. اندر جا کر اندر گیا، بیوی سے کہا پیسے نہیں تھے، پتہ نہیں کیا جو کچھ کیا اس نے بہانہ بنایا. بنانے کے بعد وہ بیوی سے جان اس کی چھڑ گئی. وہ کہتا ہے کہ 2 دن کے بعد، سنو 2 دن کے بعد ایک لیٹر آیا، ایک وکیل آیا، سب کچھ آپ کو بلا رہے ہیں باہر میں. کہتے ہیں کہ ایک سیٹ صاحب نے 60 باغ، 60 وہ بھی بڑے بڑے باغ آپ کے نام کرائے. ان کے 2 بیٹے ہیں، وہ سارے لوفر شرابی ہیں. تو اس سیٹ نے سمجھا کہ فلاں آغا بہت اچھا ہے، وہ باغ ان کے نام ہم کرائیں تاکہ میرے جانے کے بعد کسی اچھی جگہ اگر وہ بھی استفادہ کرے، اچھی جگہ استفادہ ہوگا. اس لیے 60 باغ آپ کے نام کرائے ہیں. ابھی آپ نے عدالت جانا ہے، سائن شائن کرنا ہے، سب کچھ کرنا. میں حیران ہوں، 60 باغ ایک دم میرے لیے بتائیے وجہ کیا. ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. جب کہتا ہے کہ میں نے غور سے، وہ تھا عاقل، غور سے جب انہوں نے وہ تاریخ پڑھ لیا کس تاریخ کو اس نے میرے لیے وصیت کی ہے، وہ تاریخ وہی تھی جس تاریخ کو میں نے سرپایا ایک کتے کو کھلایا تھا. کتے نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھ کر خوش
ہوا تھا وہی خوشی 60 باغوں میں میرے انعام میں خدا نے مجھے عطا کیا ہے. تو آپ بتائیں کہ اگر ایک مومن کو آپ اگر راضی کریں گے پھر امیر المومنین کو آج عزاداری کر کے راضی کریں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عزاداری ابا عبداللہ سے انسان عروج تک پہنچتا ہے. جنگ بدر میں علی نے قتل کیا. جنگ احد میں, بس میں یہ 2 جملے اور کہہ کے آپ کو سمجھ دیتا ہوں. جنگ احد میں علی پر کتنے زخم لگے تھے میں نے بتایا ہے. بعض روایت میں 99 ہے, لیکن بعض مشہور روایت میں 97 ہے. 97 زخم, اور زخم بھی اتنے گہرے تھے جب سینے والا سیتا تھا تو ایک طرف سے زخم کھلتا تھا. علی کہتے تھے ذرا سوئی کو اندر چھپا دو, زخم اس طرح نہیں بنے گا, ٹھیک نہیں ہوگا. اتنے زخم لگے تھے. اور 2 کلومیٹر تک پیغمبر نے, سب سارے تو بھاگ گئے تھے, 120 سپیڈ پہ مدینہ پہنچ گئے تھے. اتنی بڑی بڑی ٹانگیں تو کام آ گئی وہ, لیکن وہ پہنچ گئے تھے اپنی جگہ. لیکن علی دندان شہید ہوئے ہیں مولا پر, پیغمبر پر, اور سب کے سب نے دیکھا کہ بچانے والا کون ہے. بولو بچانے والا کون ہے؟ آج تک علی کو ثواب ملے گا. علی بچانے والا تھا. 2 کلومیٹر کوہ شہر آپ دیکھیں جہاں امیر حمزہ کا مرکز ہے, وہاں سے جو کوہ ہے آگے پہاڑ ہے, اس پہاڑ تک جہاں ذوالفقار اتری ہے وہ ذرا بھی انہوں نے, جہاں پر علی نے ہاتھ اس طرح کر کے ایک غار کے اندر پیغمبر کو چھپا کر اس طرح ہاتھ لگایا ہے, اور ہاتھ ابھی تک جو ہے اس پہاڑ پر لگے ہوئے ہیں. لیکن ان بدبختوں نے چھپانے کے لیے اوپر سے چپس لگایا. کتنے بیوقوف ہیں, اگر کوئی سرنگ لگاتے تو پتہ ہی نہیں چلتا نا, اوپر سے چپس لگا کر اور پتہ کرایا کہ یہاں ہاتھ ہے. خدا ان کے ذہن سے معاف کرتا ہے. وہاں چپس لگایا باہر سے. اب ایک پہاڑ میں چپس ہو تو ہر کوئی سمجھتا ہے نا کہ یہاں کوئی پیغمبر کا گھر, کسی کو پتہ نہیں تھا کہاں ہے. انہوں نے بورڈ لکھا ہے یہ پیغمبر کا گھر نہیں ہے, لائبریری ہے, بس پتہ ہے کہ یہ پیغمبر کا گھر ہے. اس لیے کسی نے کہا نا, کسی نے پوچھا سجدے میں جا کر آنکھ کھولنا چاہیے یا بند کرنا چاہیے, تو مولوی حیران, آپ کے ہاں شیعہ ہیں؟ ہاں, اگر وہ کھولتے ہیں تو بند کرو, اگر بند کرتے ہیں تو کھول. بس دو الٹا پتہ چلتا ہے نا, ایسے دیتے ہیں تو آپ کو ایسے دو, الٹا کرو مسئلہ, مسائل پر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے حتیٰ وہ ستون کر, آپ جائیں گے مکے میں جہاں براق باندھا گیا ہے, ام ہانی کے گھر اس حجرے میں براق جہاں سے معراج کیا ہے, اس ستون پر بھی 4 پولیس بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں بدعت ہے تو پتہ چلتا ہے یہی ستون ہے. کتنا پروردگار رحیم ہے کہ دشمنوں کے ذریعے ہمیں پتہ دیتا ہے کہ کہاں کہاں کیا ہوا ہے, ورنہ ستون کو ایسے آزاد چھوڑتے کوئی نہیں جاتا. ان کی پابندی کی وجہ سے سب ادھر جا کر زبردستی وہ بھارگو کا وہ شیر نام وہ ہے, وہ میں ایک دفعہ میں اندر گیا تو وہ پورے خانہ کعبہ میں بات رہا تھا, پیچھے پولیس لگے ہوئے تھے. کہا کہ کیا ہوا, وہ کہتے ہیں کمبت میں نے ادھر چوما تھا, میرے پیچھے لگے, میں بھاگتا ہوں. 3 چکر لگا کر وہ عربی تک کر بیٹھ گئے کہ عفواً کہہ کر وہاں بیٹھ گئے. ہمارے پہاڑی لوگ ہیں, وہاں کو کہاں آپ پکڑ سکتے ہیں, اتنی خطرناک ہے. وہاں بیٹھ کر یعنی کسی بھی ستون کو چومنے نہیں دیتے. 97 زخم کھایا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا لقب ملا, ذوالفقار ملی. اور وہاں سے مولا کائنات نے, آپ کو پتا ہے کہ سارے زخم سینے کے بعد حضرت زہرا نے ان زخموں پر مرہم کیا, اپنے ہاتھوں سے ان زخموں کو دھویا. جب بھی جنگ سے آتا تھا حضرت زہرا خود مدینے کے دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی اور علی کو دھلاتی تھی, صاف کرتی تھی, اور کہتے یا زہرا مرہم لگانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے ہاتھ جب میرے بدن پر تبرک ہوتے ہیں, زخم کے اوپر لگتے ہیں تو مجھے سکون ملتا ہے. لیکن علی ایک دفعہ بہت روئے ہیں. بس آپ کے ضمانت تمام کرتا ہوں. علی سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے؟ صدر اسلام سے لیکن اب تک جتنی بھی پیغمبر کے پیچھے جاتے تھے رکاوٹ جو تھے نا,
بس پہلی وجہ یہ تھی، دشمن ہم سے بھی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی حملہ کرتے تھے رسول پر علی سے گزر کر جانا تھا. ہم کہتے نا فلاں کو آپ قتل کرنا چاہتے میرے لاش سے گزرو، علی وہ تھے پیغمبر کے لیے. اب کس سے دشمنی کرے؟ جو وہ کچھ کرنا چاہتے تھے کرنا نہیں دیتا تھا. کہ کوئی ہمائی کا لال ہے تو رسول تک پہنچ کر دیکھو جب تک علی زندہ ہے. ان کے ساری سازشیں ختم ہو جاتی تھی. یہی وجہ تھی علی سے یہ دشمنی کرتے تھے. اس لیے جب علی نے حضرت زہرا کو غسل دیا ہے نا، غسل دیا ہے تو اس وقت چیخ کر رویا ہے جیسا ایک بچے کو ماں سے چھینتے ہیں تو بچہ کس طرح چیختا ہے. چیخا، زہرا کے زخم دے کر کہا کہ یا زہرا میں ہر جنگ کے بعد اپنے زخم آپ کو دکھاتا تھا، آپ نے ایک دفعہ علی کو اپنے زخم نہیں دکھایا. ایک مرتبہ علی کو زخم نہیں دکھایا. مومنوں بس آج پہلے وجہ میں نے بتا دی. علی اور علی والوں سے دشمنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ علی نے رسول کو دین کو آنے نہیں دیا. جو رکاوٹ تھے ان کو فائر کریے. اب جو تازہ جو مسلمان آج کربلا جنہوں نے برپا کیا ہے وہ مسلمان بھی فوج در کے لالچ کی وجہ سے آئے تھے. ان کے ذہن میں وہی بدر سے لے کر آخری جنگ تک جتنے قتل ان کے آباء و اجداد، ہر گھر میں کسی کے 4 کسی کے 2 کسی کے 1 کم از کم قتل ہوا تھا. وہ قوم پرست تھے، قبیلہ پرست تھے جنہوں نے اپنے دل میں کینہ رکھا اور علی کے ساتھ اور قیامت تک علی والوں کے ساتھ یہ دشمنی رکھیں گے. اور یہی جو ہے ابھی دشمنی رکھنے والے انہیں کیا ہوا. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، شب عاشور کو سکینہ نے کہا بابا کسی طریقے سے مجھے پانی نہیں مل سکتا، آپ معجزہ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ زمانے کی حجت ہے کہ مجھے ایک قطرہ پانی نہیں دے دے؟ میرا گلا خشک ہوا، میرے ہونٹ خشک ہوئے، میں ابھی بہت پریشان. کیا ایک پانی کا قطرہ مجھے مل سکتا ہے؟ ایک مرتبہ حسین جلال میں آیا اپنے 3 سالہ پیاسی بچی کے سامنے، کہا کہ بیٹا ہم حجت آخر ہیں، بہت کچھ کر سکتے کیوں نہیں ہے، خدا نے ہمیں بہت طاقت دی ہے، یہ دیکھو ٹھوکر مارا نیچے سے چشمے ابل پڑے. دیکھو یہ جملہ بہت غور سے سننا آپ نے تاکہ میں مصاحب کے اندر اسی جملے کے ساتھ میں داخل ہو جاؤں. میں کہتا ہوں غور سے سننا ہے اور آج کے بعد کہنا یا مولا ہم آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر قربان، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. کہتا ہے کہ سکینہ یہ پانی، اب 2 چیزوں سے آپ انتخاب کریں، یا پانی انتخاب کرو اپنے گلے کو تر کرو، یا پیاسی رہ کر میرے چاہنے والوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے برداشت کرو. آپ کی مرضی. پانی پی کر پیاس بجھانا چاہتی ہیں آپ کی مرضی، اور پیاسی رہ کر آپ میرے پورکاروں گناہگاروں کی اگر بخشش کروانا چاہتی ہیں آپ کی مرضی. ایک مرتبہ بابا کی طرف غمگین نگاہوں سے سکینہ 3 سال کی سکینہ دیکھ کر کہتی ہے نہیں بابا میں آپ کی ہی بیٹی ہوں نا، میں آپ کا ہی خون ہوں، جب آپ اس وجہ سے میری امت بخشی جائے گی تو میں پیاسی رہوں گی، پانی نہیں پیوں گی. میں جوانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 3.5 سال کی سکینہ ہماری فکر میں ہے، قیامت تک آنے والے عزاداروں کی فکر میں ہے کہ کیوں ہو سکتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے کہیں وہ جہنم کی دردناک آگ میں نہ جائے. اس لیے سکینہ نے اپنے آپ کو پیاسی رکھنا مناسب سمجھا لیکن پانی نہیں پیا، اور پانی کے بغیر شام کے زندان میں دنیا سے چل بسی ہے نا. میں آپ کو ایک جملہ عرض کر کے آپ وضاحتیں تمام کرنا چاہتا ہوں. اب اسی سے پتا چلتا ہے ہر شہادت آنے والے پیروکاروں کے بخشش کے لیے تھی، ہر شہادت. آج علی اکبر کی شہادت کی بات میں کر کے آپ کے ضمانتیں تمام کرتا ہوں. سلام اس ثانی رسول پر، اس شبیہ رسول پر جو گفتار میں بھی، کردار میں بھی، شکلن بھی، منطقن بھی ہو بہو رسول تھے. اب وہ بہو رسول تھے کوئی آسان بات نہیں. 1000 یوسف، دیکھو نا زلیخا کو جوانی کیسے ملی ہے. پیغمبر خدا کی محبت میں جوانی ملی ہے زلیخا کو. زلیخا سے کہا تھا
کہ یوسف نے کہا زلیخا آپ اس طرح کیوں خراب ہو گئی, کس طرح بوڑھی ہو گئی, بال سفید ہو گئے, آپ کی محبت میں میرے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے؟ آپ کے حسن کی وجہ سے. تو یوسف نے اتنا کہا تھا زلیخا مجھے دیکھ کر آپ اگر اتنی عاشق بن گئی ہے تو ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے, اس کو دیکھ کر تو کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا ہاں ایسے ہاں کہہ رہی ہے جیسے آپ نے محمد کو دیکھا, میں تو علم نبوت سے دیکھ رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہتے اس میم ہے میم دان میں اتنی خوبصورتی تھی کہ میرے دل میں اتر گیا. خدا نے حکم دیا جاؤ زلیخا کو جوانی بخش دو, کیونکہ محمد کی جو ہے نا ہزاروں یوسف ملا کر ایک محمد بنتے تھے. اگر وہ محمد جو بہت شبیہ ہو اس کی صورت کتنی خوبصورت ہونی چاہیے. آپ اندازہ کریں مدینے کے گلیوں میں جب علی اکبر جاتے تھے نا اور عباس دونوں, لوگ چھتوں پہ جا کر تماشا دیکھتے تھے کہ گلیاں جو ہے روشن ہو گئی ہے. آ جاؤ دو قمر بنی ہاشم اور علی اکبر نورانی چہرے مدینے کے گلیوں سے گزر رہے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, مدینے میں ایک دفعہ کہا بیٹا بیٹا جی بابا. بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو دل کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی باپ سے مانگے کہ بابا مجھے یہ لا. آج تک ایک مرتبہ مجھے سے کوئی چیز مانگا نہیں. تو علی اکبر نے کہا کیا کرو بابا, پھوپھی اماں, میں دل میں جب کوئی چیز دل میں ہی میں دماغ میں آتا ہے میں سوچتا ہوں میری پھوپھی اماں زینب مجھے مہیا کرتی ہے, جس کی وجہ سے مجھے موقع نہیں ہے کہ کبھی میں آپ سے. آپ کو پتا ہے نا کربلا میں جو پانی مانگا ہے نا علی اکبر نے صرف اس وجہ سے مانگا, ورنہ 18 سال کا گلیل جوان کو معلوم تھا جہاں اصغر کے لیے پانی نہیں ہے وہ بابا سے پانی کیوں مانگتا ہے. میں آج دو جملے کر کے آپ کے زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں. علی اکبر کون ہے؟ آئیے ہم ابراہیم کے اسماعیل سے ذرا اس کو ملا کر دیکھتے ہیں. ابراہیم نے خواب دیکھا, خواب میں بیٹے کو ذبح کرنا تھا, چاقو اور رسی لے کر صبح ماں سے کہا کہیں مہمانی کے لیے جا رہے ہیں, یہ چاقو کہیں قربانی کی ضرورت پڑے گی. کپڑے پہنا کے اسماعیل کو کپڑے پہنا کے نئے کپڑے بال سوار کے جب دور گئے تو پھر دوڑتی ہوئی ہاجرہ آ گئی کہ صبر کرو ابراہیم صبر کرو, میرے بیٹے نے ناشتہ نہیں کیا ہے. پھر بلایا ناشتہ کرایا کھلا پلا کر. میں پوچھنا چاہتا ہوں کربلا کی ہاجرہ جب ام لیلہ اپنے بیٹے کو بھیج رہی تھی نا 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا. ہاتھ جوڑ کر جوانوں سے عرض کرتا آج علی اکبر پر گریہ کرو, کیونکہ زہرا علی اکبر کے لیے ضرور آتی ہے, علی اکبر کے لیے ضرور آتی ہے. ہر شب جمعہ کہتے ہیں کہ لوگوں, ایک دفعہ کہ کسی آیت اللہ کوچانی سے کہا علی اکبر کی مسائل مت پڑھو. کہا کہ کیوں, کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں علی اکبر کی مسائل برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کا بابا رسول کی طرف ہی تھا اور اتنا حسین جوان تھا جو کربلا میں امام حسین کا بیٹا تھا. میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں. ناشتہ کرا کے لے گیا. اسماعیل کو لے جانے سے پہلے اسماعیل نے کہا بابا میری 3 وصیتیں ہیں. کیا ہے؟ ایک وصیت یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں کس کے باندھ دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہاتھ پاؤں مارو اور جو ہے نا محبت پدری جوش میں آئے اور آپ میں محروم ہو جاؤ ذبح ہونے سے. ایک دوسری یہ ہے کہ ایک کام یہ کریں, مجھے پس گردن ذبح کریں. جب آپ کا چہرہ میرے چہرے کی طرف ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ برداشت نہیں کر سکتے جو ہم بیٹے کے سامنے چہرے کے سامنے چھری چلائیں. تیسری میری وصیت یہ ہے کہ میری ماں کو میری قربانی کے بارے میں مت بتائے, کیونکہ ماں برداشت نہیں کرے گی, مجھے پتا ہے. عورتوں کا دل ویسے بھی نازک ہوتا ہے, میں تو اکلوتا بیٹا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کربلا کے اسماعیل نے
جب اپنے بیٹے کو لیٹے دیکھا ہے، آپ کو خود بتائیں کیا کوئی آنکھوں میں پٹی تھی کہ کیا ہاتھ بندھے تھے؟ اور ادھر سے ہاجرہ بھوکا پیاسا بیٹے کو بھیج رہی ہے، اور ادھر آپ دیکھیں کیا ماں دیکھ نہیں رہی ہے؟ ام لیلا نے اپنے بیٹے کو برچھی کھاتے ہوئے دیکھا، اور ادھر حاجرہ کی بات کروں میں، حاجرہ نے جب دیکھا 3 دن کے بعد اسماعیل ٹھیک ٹھاک گھر آیا، آنے کے بعد اس کے 3 خراش تھے، اس کے گلے میں 3 خراش تھے۔ حاجرہ نے پوچھا یہ خراش کیا ہے؟ تو ابراہیم نے سارا واقعہ سنایا، اس غم میں کہ میرے بیٹے کی یہاں چھری سے یہ خراش کیوں ہوئے کہہ کر حاجرہ 3 دن بخار ہو گئی، اور بخار میں وہ دنیا سے چل بسی۔ اسی غم میں تو میں کربلا کے حاجرہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب علی اکبر تیار ہوئے نا، صبر کا چٹان حسین نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ صبر کا چٹان تھا نا حسین، تو صابر حسین کی صبر دنیا میں مشہور ہے۔ جب علی اکبر جا رہا تھا کہتے ہیں آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں اے دنیا، میں علی اکبر کے بعد تجھے نہیں چاہیے، میں دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا، کیا کروں علی اکبر کے پاس میں زندہ رہ کر؟ یہ کہہ کر علی اکبر کو تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد زینب کے پاس گیا، میں پورا رخصت نہیں پڑھ سکتا، لیکن علی اکبر جب تیار ہو کر چلے گئے، سینے سے لگایا، بیٹے نے جب اجازت مانگی تو کہا اکبر، کیونکہ اکبر کو آپ یہ بھی بات یاد رکھیں، سب سے پہلے اکبر کو حسین، علی اکبر کو حسین بیچنا چاہتا تھا۔ جب کہا کہ علی اکبر تو میرا بیٹا ہے، سب سے پہلے قربانی دو، تو حبیب بن مظاہر نے، زہیر بن قین نے، اوسجہ نے، سب نے مل کر ننگی تلواروں سے نکال کر اپنے گلے میں رکھ کر کہا کہ علی اکبر کو روکو، حسین مولا اگر وہ ہم سے پہلے جائے گا تو ہم اپنی گردنیں کاٹیں گے، ہم مر گئے کہ علی اکبر پہلے جائے۔ یہ روکا تھا، آخر دم تک روکا تھا، اور آخری علی اکبر رہ گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے سوار کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، خود حسین نے سینے سے لگایا اور علی اکبر کو تیار کیا۔ تیار کر کے علی اکبر آگے جا رہا تھا اور حسین پیچھے آ رہا تھا۔ کہا کہ پیچھے آ رہا تھا، ایک دفعہ مڑ کر کہا کہ علی اکبر نے کہا بابا ابھی تو رخصت ہو کر آئے ہیں، آپ پھر میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لے کر کہا علی اکبر آپ کا بھی جوان بیٹا ہوتا، آپ کا بھی جوان بیٹا ہوتا تو کبھی باپ سے اس طرح کہتا، تجھے کیا پتا جوان بیٹے کی داغ کیا ہوتی ہے؟ بس یہ کہہ کر کہا کہ آہستہ آہستہ جاؤ، تمہاری ماں لیلا دیکھ رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، کہیں بھی گھر میں کوئی ماں ہوتی ہے، باپ مل کر جاتا ہے، لیکن ذرا مڑ کر آپ یہاں سے کراچی جاتے ہوئے بھی اپنی ماں سے جدا ہو کر جا کر دور سے ایک دفعہ دیکھو، مڑ کر دیکھو نا، ماں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن جو ماں مرنے کے لیے بیچ رہی ہے اس ماں کا کیا حال ہوگا کربلا میں؟ بس یہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کے زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اب کربلا میں گئے ہیں، کربلا میں جانے کے بعد میں پورا جنگ میں نہیں پڑھ سکتا، بس علی اکبر جب زمین پر آئے ہیں نا، سب شہیدوں نے یہ کہا یا مولا ادرکنی، یا مولا ادرکنی، لیکن علی اکبر نے آواز وہ نہیں تھی، کیا کہا پتہ ہے؟ یا علیک منی سلام، اور میرے مظلوم بابا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دور سے ایک سلام قبول کر، کیونکہ علی اکبر جانتا تھا جوان بیٹے کی جو کا جنازہ اٹھانا مکروہ ہے، باپ کیسے اٹھائے گا؟ کیا باپ برداشت کر سکتا تھا؟ نہیں نا۔ اب باپ آیا کہ کربلا کا اسماعیل جب قریب آیا نا، قریب آنے کے بعد دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے کربلا کی تپتی ریت، ایک مرتبہ قریب گیا، سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اب علی اکبر کچھ چھپانا چاہتا تھا، ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کر چھپا رہا تھا۔ بیٹے نے باپ نے کہا کہ بیٹا سینہ سے ہاتھ اٹھاؤ، کیوں آپ سینے پر ہاتھ رکھا ہے؟ کہا بابا میرے سینے میں درد ہے، اگر درد ہے تو میں تھوڑا سا دباتا ہوں، ہاتھ ہٹا دو۔ نہیں بابا اتنی کوئی دیکھو نا، اب علی اکبر چاہتے تھے کہ تک کہ بابا نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ کہا نہیں بیٹا یہ کوئی منائے ابراہیم نہیں ہے، ہاتھ اٹھا دے۔ جب ہاتھ اٹھایا خون کا ایک فوارہ خون کا فوارہ اوپر نہ تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا پتا ہے؟ جب خون کا فوارہ نکلا تو ایک مرتبہ دیکھا ایک برچھی علی اکبر
یہ زبان حال اس طرح بتاتے ہیں اب حسین نے اپنے گھوڑے گھٹنوں کو جوان بیٹے کے سینے پہ رکھ کر برچھی کو پکڑ لیا اور رک کے آپ نجف کی طرف کہا بابا اے میرے بابا آپ خود بتائیں باب خیبر کو اکھاڑنا مشکل ہے یا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکل بس ادادارو اتنا کہنا تھا جو ہی برچھی نکالا ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے بابا کو دیکھا دیکھنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون بس میں کہنا چاہتا ہوں اب جوان بیٹا اٹھانا ہے کہتے عباس تم کہاں ہو اے بنی ہاشم کے جوانوں تم کہاں ہو مجھ سے علی اکبر کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا ہے میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے جس نے نقل و قول کیا اسی پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں ایک فضل نامی اب حضرت عباس کا چھوٹا سا یتیم تھا وہ سب سے آگے نکلا کہتے ہیں 48 یتیم نکلے خیموں سے نکل کے کہتے ہیں مولا اگر کوئی اٹھانے والا نہیں ہم یتیم ہیں نا ہم آپ سر کی طرف پکڑ لیں ہم علی اکبر کے پاؤں پکڑ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.